السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 78 یعنی آیت نمبر 74 سے لے کر کے آیت نمبر 78 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، آج جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد نوح کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، تو نوح کے اس روئے زمین سے فوت ہو جانے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد ہم نے ان کی قوم کے پاس کئی رسولوں کو بھیجا، یعنی ان کے بعد جو لوگ بچ گئے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے۔ ہود کو بھیجا علیہ السلام، صالح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، شعیب کو بھیجا، لوط کو بھیجا، کئی رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجاءوہم بالبینات، وہ سارے کے سارے رسول اپنی قوم کے پاس دلیل، آیات اور معجزہ لے کر کے آئے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے یہ احکام ہیں اور ہم سچے نبی، اس کی یہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس رسول کو جھٹلا دیے۔ اب رسول آئے ان کی قوم سے، آدمی کیسے رسول بن گیا، ہم رسول کو نہیں مانیں گے، یا انسان کی فطرت میں ایک فطرت بھی ہوتی ہے کہ حق ان کے بعد ان کے سامنے رکھی جائے تو دونوں مادہ ہوتا ہے، تو ایکسیپٹ کر لے یا انکار کر دے، اور انکار کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ رسولوں کو انکار کر دیا تو اب دوبارہ کیسے مانیں گے؟ کسی چیز کو ایک بار انکار کر دیتا ہے آدمی تو اب اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو لگتا ہے کہ ہماری سبکی ہوگی، کیسے تھوڑا ہمارا مورل ڈاؤن ہو جائے گا۔ لہذا پہلی مرتبہ انکار کرنے کے بعد فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، چونکہ پہلی مرتبہ انکار کر دیے تھے لہذا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كذلك نطبع على قلوب المعتدين، یعنی اسی طرح سے ہم حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں رسولوں کا، پچھلے زمانے میں جو قومیں تھیں انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا اللہ نے۔ جس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بعد کے لوگ بھی اور آج کے زمانے میں بھی اگر ہمارے پاس رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، نبی کی بات آئے اور اگر ہم اس کو رد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، کیونکہ غلطی ہماری ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 75، 76، 77، 78 ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اللہ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے بعد، یعنی ان نبیوں کے بعد، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی اور ان کے سرداروں کی طرف، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر کے ہم نے بھیجا، اپنے آیتوں کے ساتھ، اپنے معجزے کے ساتھ، بھی آیاتنا، اپنے معجزوں کے ساتھ، فاستکبروا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، تکبر کیا،
تکبر کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں یہ بتلایا ہے کہ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا. اگر ہمارے سامنے حق بات آتا ہے اور ہم حق بات کو رد کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. اللہ کی بات آتی ہے, کلام کی بات آتی ہے, رسول کی بات آتی ہے, حدیث کی بات آتی ہے, اور اگر ہم اس کو رد کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم تکبر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس, اس کے دربار میں اپنے آیات اور معجزے کے ساتھ بھیجا. فاستکبروا, تو ان لوگوں نے انکار کیا, تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین, اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا کہ آپ کو جانا ہے, فرعون کو سمجھانا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی اور اللہ کے معبود ہونے کی طرف ان کو دعوت دینا ہے, ان لوگوں کو. کیونکہ فرعون کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ خود کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں, میں ہی رب ہوں, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. فرعون یہ کہتا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اور موسیٰ کے ساتھ ان کے سپورٹ میں ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے دربار میں بھیجا. جب یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے, فرعون کے جب دربار میں پہنچے تو دو باتوں کی دعوت دی. پہلا یہ کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود برحق نہیں. یہ پہلی دعوت تھی. اور دوسری دعوت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے دربار میں دی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو تم نے ایک زمانے سے غلامی کے زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا ہے, بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہے, تم کو بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہوگا. یہ دو مطالبہ دعوت کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون اور ان کے درباریوں کے سامنے جب ان دونوں مطالبات کو اور دونوں دعوتوں کو ان کے سامنے رکھا ان لوگوں کے سامنے, تو فرعون ایسا ہی ماننے والا نہیں تھا, کیونکہ وہ تو خود کہتا تھا کہ میں پروردگار ہوں, میں رب ہوں, میں رب اعلیٰ ہوں, میں تمام لوگوں کو پالنے والا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کھوپڑی بھی تھی, دماغ بھی تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو جو نبی کہتے ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا, جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا نا, عصا ایسے پھینکا. اللہ نے معجزہ دیا تھا. عصا پھینکتے ہی وہ اژدہا بن کر کے پورے دربار میں چکر کاٹنے لگا, جس سے فرعون اور درباری ڈر گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگے, اس کو پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا, اژدہا پھر سے عصا بنا اور اس کو ہاتھ میں لے لیا. یہ پہلی دلیل اور پہلا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا, جیسا کہ دوسری جگہوں پہ یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اور دوسرا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا وہ یہ کہ اپنے ہاتھ کو ایسے جیب میں یا بغل میں ڈالتے تھے, اور جب نکالتے تھے تو چمکتا ہوا, بالکل وائٹ, چمکیلا, چمکتا ہوا نظر آتا تھا. یہ ہاتھ ایسے سمپل اور نارمل ہاتھ نظر نہیں آتا تھا, اور جب اس کو پھر اندر ڈالتے تو پھر نارمل ہو جاتا تھا. دونوں معجزوں اور نشانیوں کو دیکھ کر کے فرعون نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا, فلما جاءہم الحق من عندنا, جب ہماری طرف سے حق فرعون کے پاس پہنچ گیا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا, ان ھذا لسحر مبین, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. فرعون نے سمجھ لیا کہ یہ جو دونوں کے دونوں آئے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, سچے پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لیکن چونکہ اگر پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے تو آگے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. ابھی کہتے ہیں نا, جب توحید میں آ جانے کے بعد پھر وہ آپ کی زندگی اپنی نہیں رہتی ہے. ابھی لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, ہم لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہم لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا, جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ لیا, جب ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو سمجھ لیا, جب ہم لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا, جب ہم لوگوں نے نبی کی رسالت کو سمجھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم توحید پرست ہیں, تو پھر اب ہماری زندگی ہماری نہیں رہی. ان کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کرنے والوں کو چھٹی نہیں ملتی. چھٹی کن کو ملتی ہے؟ جو سبق میں آتے ہی نہیں ہے. تو فرعونیوں نے سمجھ لیا, فرعون نے بھی سمجھ لیا اور فرعونیوں نے بھی سمجھ لیا کہ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ سامنے کھڑا آ جائے گا.
سارے منصب کو تیاگنا پڑے گا. تو فوراً کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے جب ان کے پاس حق آ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے تو کہنے لگے کیا کہنے لگے؟ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو بالکل کھلا ہوا جادو ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، جب حق تم لوگوں کے پاس آ گیا تو تم لوگ حق کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. حق تمہارے پاس آ گیا تو حق کے بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. مطلب پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میں جس انداز میں آیا ہوں اور جس طرح سے آیا ہوں، بالکل نڈر ہو کر کے، بے باک ہو کر کے، اور تم لوگوں کے سامنے جس طرح سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو ببانگ دوہل پیش کیا ہے، کیا جادوگر ایسے آ سکتا ہے؟ جادوگر ایسے نہیں آئے گا. جادوگر پہلے اپروچ لگائے گا، کسی بڑے کو ڈھونڈے گا کہ فرعون کے دربار تک ہم کیسے پہنچے، اور جب اس کو کامیابی مل جائے گی تو تمہارے سامنے آنے کے بعد ایسے بالکل حق کو پیش کرنے والے انداز میں نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ جھک کر کے عاجزی کے ساتھ کہ آپ اگر اجازت دے تو ہم اپنا کرتب آپ کے سامنے پیش کریں. اور پھر جب کرتب پیش کر دے گا تو وہ تم لوگوں سے کیا مانگے گا؟ اجرت مانگے گا، انعام مانگے گا. تم چاہو گے تو اس کو انعام دو گے بھی، اور چاہو گے تو نہیں بھی دو گے. لیکن ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. کیا فرق نہیں لگتا ہے؟ اتقولون للحق لما جاءکم، جب حق تمہارے پاس آ گیا تو یہ بولتے ہو اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہلے بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، اور قیامت کی صبح تک کامیاب رہے گا. اور قیامت کے دن بھی کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہی تو فرعون اور فرعونیوں نے کہا، فرعون نے بھی کہا، کیونکہ قالو کا لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ قالو. فرعون نے بھی کہا اور فرعونیوں نے بھی کہا. کیا کہا؟ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. موسیٰ، تم ہم لوگوں کے پاس اس لیے آئے ہو، کیا تم ہم لوگوں کے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر جو پہلے سے قائم ہیں، کیا تم ہم کو اس سے پھیرنا چاہتے ہو؟ اس لیے آئے ہو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تمہاری یہ چاہت ہے کہ تمہارا یہاں پر ہولڈ قائم ہو جائے، تمہاری بڑائی یہاں پر قائم ہو جائے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم لوگوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. تم دونوں اسی لیے آئے ہو. تم دونوں کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین پر پہلے سے قائم ہے اس سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو، اپنی بڑائی کو اور ہولڈ کو یہاں پر قائم رکھنا چاہتے ہو. ہم تم دونوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. فرعون کے اس جواب سے یہ بات بالکل واضح ہو جا رہا ہے کہ فرعون کو یہ پتا تھا، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں کے دونوں جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اگر ہم مان لیں گے تو تمام منصبوں کو چھوڑنا پڑے گا. جادوگر ایسے حقیر نہیں ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے، حق بات جو ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اس کو پرفارم اور ایکسپریس کیا جاتا ہے، حق بات بولنے والا کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے 40 برس ان لوگوں کے درمیان گزارے تھے جو لوگ بت پرست تھے، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگے دوہل لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ قولو، تم لوگ کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پورے قوم کے درمیان کس انداز میں اور کس طرح سے پلان کر کے پورے بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سب کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کو قائم کیا تھا. یہ حق کے پیش کرنے والے کا جو ہے بے خوفی ہوتی ہے اور ان کا جو ہے نڈرپن ہوتا ہے کہ جب وہ حق کو پیش کرتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر کوئی ڈر اور ملال نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے فرعون سمجھ لیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جس انداز میں حق بات کو پیش کر رہے ہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. جادوگر تو بڑا حقیر ہوتا ہے، جھک کر کے عاجزی اور
انکساری کے ساتھ آتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ہم نے ان کی بات کو ایکسپٹ کر لیا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. لہذا اس نے کیا کیا؟ وہی بات کہی جو دلیل سے عاجز لوگ کہتے ہیں. کیا کہا اس نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین پر پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، باپ دادا کے دین پر جو ہم لوگ قائم ہیں، ہم کو اس سے تم ہٹانا چاہتے ہو. ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی تم کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. محترم سامعین اکرام، ہم نے جیسا کہ بتلایا کہ اگلے آیات میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی فرعون علیہ السلام، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اور فرعونیوں کا قصہ ابھی اگلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر صحیح انداز میں عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.